سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ماہ مبارک ذی الحج جو اسلامی کیلنڈر کا آخری سال کا مہینہ ہے اور عید الاضحیٰ کے بعد بقرہ عید کے بعد کا آج کا پہلا جمعہ ہے، اور آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے، نصیب آوری ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو محترم حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب جیسے نیک اور اپنے دوست اور ولی شخص جیسا امام و خطیب عطا فرمایا ہے، اور وہ خوش قسمت ہیں جو آپ جیسے قدردان ان کو عطا فرمائے ہیں، اور اس بابرکت اور مقدس جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے مجھ گناہگار کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ میں اس جمعے کو اسلام پورے آنا تھا تو میں آپ کی خدمت میں بھی حاضری کے لیے 2-4 معروضات عرض کر دوں۔ اسلام کا مہینہ کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عجیب شان رکھی ہے کہ مسلمان کا سال شروع ہوتا ہے تو قربانی سے، ختم ہوتا ہے تو قربانی پر۔ سال شروع ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ میں قربانی ہے اس شخصیت کی جو رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں، جن کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے جھولیاں پھیلا کر مانگتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو، ہر امت کو ایک محدث عطا کیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے محدث، دال کی زیر کے ساتھ۔ محدث کا معنی ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، اللہ کے نبی کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں محدث، دال کی زیر کے ساتھ۔ اور یہاں پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر امت کو ایک محدث، دال کی زبر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ محدث، دال کی زبر کے ساتھ کیا مقصد اس کا؟ اس کا مطلب اور مقصد یہ کہ وہ شخص نبی نہیں ہوتا، اس پر اللہ کی وحی نہیں آتی، وہ شخص نبی نہیں ہوتا، اس پر اللہ کی وحی نہیں اترتی، مگر اللہ اس کی زبان سے وہ کچھ نکلواتا ہے جو پروردگار چاہتا ہے۔ اور پوری امت مسلمہ کے اندر واحد وہ شخصیت ہیں جو یکم محرم کو اس دنیا سے جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کی 16 آیات طیبات ہیں، 16 آیات مبارکہ ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر فرش پر اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے ہیں، پروردگار عرش معلیٰ سے قرآن کی آیت بنا کے اتار دیتا ہے۔ ایک مثال عرض کروں، حج کے دن چل رہے ہیں،
اللہ کریم جو حاجی خیر کے ساتھ گئے اللہ ان کو خیر کے ساتھ واپس لائے۔ جس وقت میں حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ کے طواف کے بعد بیت اللہ کے سامنے ایک شیشے کا باکس، سنہری جالیاں، اس میں ایک پتھر جس پہ سیدنا ابراہیم کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں، اس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے یہ یکم محرم کا شہید کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عمر کے جملوں کو ذرا دیکھیے گا اور اس کے بعد اللہ کے جملوں کو دیکھیے گا۔ عمر کیا کہتے ہیں؟ أَفَنَتَّخِذُ هَذَا الْمَقَامَ مُصَلَّى، أَفَنَتَّخِذُ هَذَا الْمَقَامَ مُصَلَّى، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ لیا کریں؟ جی چاہتا ہے میرا کہ طواف سے فراغت کے بعد اس مقام پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ أَفَنَتَّخِذُ هَذَا الْمَقَامَ مُصَلَّى، یہ عمر کے جملے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ غالباً یہ پیر کا دن ہے یا منگل کا دن ہے، اور جمعرات کے دن اللہ کے نبی کے سینہ اطہر پر، قلب منور پر وہی اترتی ہے، قرآن کی آیت بن کے سامنے آتی ہے۔ عمر کے جملے کیا تھے؟ أَفَنَتَّخِذُ هَذَا الْمَقَامَ مُصَلَّى، اور پروردگار کے جملے کیا ہیں؟ وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح سے 16 مقامات ہیں، 16 مقامات کے جہاں پر عمر نے مشورہ دیا اور پروردگار نے مشورے کو وحی کا درجہ عطا فرما کے قرآن کی آیت بنا کے قیامت تک محفوظ فرما دیا۔ یکم محرم پہلی قربانی فاروق اعظم کی، 10 محرم قربانی نبی علیہ السلام کے نواسے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، نور نظر، سیدنا حسین، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت سب جانتے ہیں۔ اور اسلام کے کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحج، ابھی 4-5 دن پہلے ایک قربانی کی یادگار تھی ابراہیم و اسماعیل کی، 10، 11، 12، 3 دن تک پورے پاکستان میں، پورے عالم کے اندر جانوروں کو ذبح کر کے اس قربانی کی یادگار کو پورا کیا گیا۔ اور صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جانور کا ذبیحہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ این بقرعید کے پورے 1 ہفتے کے بعد، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی سازشیں تھیں، وہ عجم کی کون سی سازشیں تھیں جن سازشوں کے تحت اس اللہ کے نبی کے عظیم صحابی کو بڑھاپے کے اندر جام شہادت کی طرف پہنچا دیا گیا تھا۔ 10 ذی الحج بقرعید، اور 10 ذی الحج کے پورے 1 ہفتے کے بعد عثمان غنی کی شہادت۔ میں ٹھنڈے دل سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، سبیلیں لگتی ہیں، حلیموں کی، بریانیوں کی دیگیں پک کے تقسیم کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اعتراض نہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری زندگی گزری ہے، کبھی ہم نے اس مظلوم مدینہ کی پیاس کے بارے میں سوچا جو 40 دن تک پیاسا رہا تھا؟ کبھی اس کے ایصال ثواب کے لیے ایک گلاس پانی کسی کو پلایا؟ جس نے کنواں خرید کے یتیموں کو، غریبوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا عثمان کے علاوہ کہ جس کے نکاح کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ ایک نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں آئیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب وہ عثمان غنی اقربا پروری کرتے تھے، عثمان غنی نے جو سرکاری پیسہ تھا وہ لوگوں پر لگا دیا تھا۔ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے۔ میں بڑی جسارت کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، عثمان غنی کسی بھوکے اور کنگلے کا نام نہیں تھا۔ عثمان غنی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ اردو کی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ عثمان وہ تھا جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب تک پورے مکے کے اندر جو کپڑا عثمان کے بدن پر نہیں آتا تھا اس وقت تک وہ مارکیٹ میں بکتا نہیں تھا. جب تک کسی خوشبو کو عثمان غنی پسند کر کے بدن پر استعمال نہیں کرتے تھے اس وقت تک اس کی قیمت مکے میں کوئی لگا نہیں سکتا تھا. یہ تھے عثمان غنی. عثمان داماد بنے بعد میں. یاد رکھیے گا, ذہن کے اندر اس بات کو جگہ دیجیے گا, جما لیجیے گا. عثمان غنی حضور کے داماد بعد میں بنے ہیں, مگر داماد بننے سے پہلے عثمان کا رشتہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حضور کے ابا جان سب نام جانتے ہیں, جناب عبداللہ, یہ تو سب جانتے ہیں, مگر شاید یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے ابا جان اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے. جناب عبد المطلب کے گھر میں جب عبداللہ پیدا ہوئے تھے تو 2 بچے اکٹھے پیدا ہوئے تھے. 2 بچے اکٹھے جڑواں پیدا ہوئے تھے عبد المطلب کے گھر, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام تھا عبداللہ اور بیٹی کا نام تھا ام الحکیم البیضاء. ام الحکیم کا معنی دانائی والی, عقل والی, سمجھ والی عورت. البیضاء چمکدار چہرے والی, روشن چہرے والی. اچھا, اب یہ جو باپ کی بہن ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ پھپھی. اور پھپھی بھی کیسی؟ جو جڑواں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں ان کی شکلیں بہت ملتی ہیں, آپس میں بہت ملتی ہیں, کئی مرتبہ الگ ہوتی ہیں, مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بچے جو جڑواں پیدا ہوتے ہیں ان کی شکلیں بہت ملتی ہیں. اور حضور کے دادا کے 10 بیٹے تھے. ان 10 بیٹوں میں سب سے حسین و جمیل بچے کا نام عبداللہ تھا, کیونکہ اس نے باپ بننا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے ابا بننا تھا, ان کے والد بننا تھا. اب اس بچے کے ساتھ, اس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی, یقینی بات ہے کہ وہ بھی چہرے کے اندر اس کے مشابہ ہوگی, اس کا چہرہ بھی اپنے بھائی کے مشابہ ہوگا. اور جو باپ کی بہن ہے وہ کیا کہلائی؟ پھپھی. اب یہ پھپھی ہیں نبی علیہ السلام کی ام الحکیم, جو کہ حضور کے ابا کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی. جڑواں اکٹھی ایک ساتھ ٹوئنز, جو آج کے دور میں کہا جاتا ہے. اور یاد رکھنا میرے دوستو, یہ جو حضور کی سگی پھپھی تھی, جو حضور کے ابا کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی, اس عورت کا, اس بچی کا جوان ہونے کے بعد عثمان سے رشتہ کیا تھا, کیا تعلق تھا؟ حضور کی جماعت صحابہ میں 4 صحابہ تھے, تقریباً 4, جن کا چہرہ حضور کے مشابہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان میں سے ایک عثمان غنی بھی تھے. عثمان غنی کا قد, رنگت, چہرہ, چال ڈھال حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا. اور یوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت صحابہ میں ایک سے بڑھ کے ایک تھے, مگر 3 صحابہ کرام بڑے عجیب تھے, بڑے عجیب. ایک حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک جناب جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں کے تینوں حسن و جمال کے عجیب پیکر تھے, عجیب پیکر تھے, عجیب خدا نے حسن عطا کیا تھا. اور یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو رہتے بھی عرب سے باہر تھے, عراق کی طرف رہتے تھے. رات کو سو رہے تھے, سوتے سوتے کسی نے پیر ہلائے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بھئی کس نے میرے پیر ہلا دیے؟ نظر کوئی نہیں آیا, وہم سمجھ کے پھر لیٹ گئے, وہم سمجھا پھر لیٹ گئے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے, ہم میں سے جس کو اللہ کریم اپنی مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لینا, وہ اس کو ہلکا کام نہ سمجھے کہ میں نے مسجد کا دروازہ کھولنا ہے, میں نے مسجد کی اذان دینی ہے, میں نے مسجد کی جھاڑو دینی ہے, میں نے مسجد کی صفائی کرنی ہے, میں نے نلکوں کو صاف کرنا ہے, میں نے بتی کا خیال کرنا ہے. خدا کی قسم یہ مسجد پر احسان نہیں ہوتا, اللہ کا بندوں پر احسان ہوتا جو اپنے گھر کے لیے قبول فرما لیتا ہے. اور اللہ کریم کروٹ کروٹ بال بال جنت نصیب فرمائے. ہمارے استاذ مکرم صوفی سرور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو مسجد کی جھاڑو دینے کا موقع مل جائے وہ سمجھ لے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا, اور جسے نالی صاف کرنے کا موقع مل جائے گورنر بن گیا, اور سمجھنا کہ جسے چٹائیاں اور صفیں بچھانے کا موقع مل گیا وہ صدر پاکستان بن گیا, اور جسے پروردگار مسجد کا ممبر اور مصلی اور محراب عطا کر دے پھر سمجھنا اس کو 2 جہان کی بادشاہی اللہ نے عطا فرما دی. یہ سرکاری نوکری ہے, سرکاری نوکری ہے.
یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل صحابی، حسین و جمیل، کہتے میں لیٹا ہوا ہوں، لیٹے لیٹے کسی نے میرے پیر ہلائے، پیر ہل گئے میرے، اب دائیں دیکھا بائیں دیکھا ہے کوئی نہیں، پھر اگلی رات آ گئی، پھر میرے پیر کسی نے ہلا دیے، اب جو میرے پیر ہلے میں نے ایسے پلٹ کے دیکھا، نظر کوئی نہیں آیا مگر آواز آئی، اور آواز کیا آئی؟ اگر ہدایت چاہتے ہو تو مدینے چلو، آخری نبی وہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے یہ اچانک آواز سنی، میں ڈر گیا کہ بولنے والا نظر کوئی نہیں آ رہا مگر آواز آ رہی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے کسی جاننے والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کچھ جنات ہیں جو تیرے اس دور کے آخری نبی کی تبلیغ کرنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ کہنے لگے میرے دل میں بات بیٹھ گئی، میں چلا، اور جب اٹھ کے میں چلا تو میں نے سوچا کہ یار وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں، مناسب نہیں کہ خالی ہاتھ جایا جائے۔ میرے علاقے میں لالٹینیں ملا کرتی تھی، لالٹینیں قندیلیں جیسے آج کے دور میں گلوب اور فانوس ہیں۔ کہنے لگے میں نے 5-6 لالٹینیں خریدی، اونٹ پہ بیٹھا، بڑے سنبھال کے رکھا، مدینے پہنچا تو شام کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسجد میں اندھیرا تھا، چھوٹے چھوٹے دیے جل رہے تھے۔ اگلا دن جب شام کا وقت آیا تو میں نے مغرب سے پہلے مسجد میں لالٹینیں لگائیں، موم بتیاں لگائیں، اس میں تیل ڈالا، روشن کی، مسجد ساری جگمگ، ساری مسجد جگمگ۔ اب جو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو تشریف لا کے پوچھا بھئی تم میں سے کون ہے جس نے مسجد کو روشن کیا؟ اب سمجھے کہ میرے سے شاید کوئی غلطی ہو گئی، میں نے پوچھے بغیر لالٹین لگا دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ کھڑا کیا، سرکار میں ہوں۔ فرمایا قریب آ جاؤ اجنبی، تم قریب آ جاؤ۔ کہنے لگے میں چلا گیا۔ یہ تو بات میں بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ عثمان غنی کا رتبہ تو بڑی اونچی شان، بڑی اونچی شان ہے۔ مسجد کی خدمت اور دین کی مسجد کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت، جھاڑو پوچھا، اس کی صفائی ستھرائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے تم جس کسی انسان کو دیکھو اس کا دل مسجد سے جڑا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، گواہی دے دو کہ یہ با ایمان ہے، اس کا خاتمہ منافقت پہ نہیں بلکہ ایمان پہ ہوگا۔ حضور نے قریب کیا، ادھر آؤ بھائی تم، یہ تم نے بتیاں جلائی ہیں؟ کہ جی۔ اب کہنے لگے مجھے ڈر لگا کہیں ڈانٹ پڑے گی، مگر نبی علیہ السلام نے عجیب بات فرمایا، فرمایا کہ یار تمیم، فاطمہ کا نکاح علی سے ہو چکا ہے، اگر میری فاطمہ کے بعد کوئی اور بیٹی ہوتی واللہ میں تجھے اپنا داماد بنا کے تیرے گھر کو روشن کر دیتا۔ تو نے خدا کے گھر کو روشن کیا۔ اب صحابہ کرام بھی پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، کیا چیزیں تھے وہ۔ ایک صحابی پیچھے بیٹھی ہوئی ساری باتیں سن رہے تھے، بات ختم ہو گئی، قریب ہو کے کہنے لگے حضرت آپ نے فرمایا آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، میری اولاد آپ کی اولاد ہے، آپ نے یہ بات فرمائی ہے، اب آپ فرمانا چاہتے ہیں میرے گھر میں بچی موجود ہے، اس اجنبی کے ساتھ اس کا نکاح فرماتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، کہ حضور کے منہ سے بات نکلی تھی کیسے نامکمل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی محبت اور پیار کے ساتھ اس دلہا دلہن کو، دلہا میاں کو جوڑا دیا، اور بتاؤں وہ جوڑے کی برکت کیا تھی، عجیب برکت تھی۔ اللہ کریم ہر ایک کو الگ الگ شان عطا کرتا ہے۔ وہ جوڑا جو انہوں نے اپنے نکاح کے دن تمیم داری نے پہنا تھا نا، خوبصورت ترین شخص، جماعت صحابہ کا حسین و جمیل شخص تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سوٹ، وہ کپڑے جو اس وقت میں پہنے تھے جب حضور نے نکاح پڑھایا تھا ان دونوں کا، میاں بیوی کا، وہ کپڑے پہنتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور فاروق اعظم جیسے رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، بڑے صحابی، دوسروں کی ڈیوٹی لگاتے تھے، دیکھو بھئی تمیم وہ اپنے شادی والے کپڑے کس رات کو پہنتا ہے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو یا 29 کو؟ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں نے کئی مرتبہ آزما کے دیکھا ہے، جس طاق رات میں تمیم وہ کپڑے پہنتے وہی شب قدر ہوتی ہے، وہی شب قدر ہوتی ہے۔ اور آج میں پوچھ کے رہوں گا کہ تمیم تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ تو تمیم داری سے پوچھا تو وہ کہنے لگے بھئی اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، یہ حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں سونگ کر پتا لگا لیتا ہوں۔ عام فرشتوں کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، جبرائیل کی کچھ اور ہوتی ہے۔
जिब्राइल की महक आती शब कद्र के अंदर है, और जब मुझे मगरिब के बाद फिजा में जिब्राइल की महक महसूस होने लगती है, मैं उसी वक्त में आता हूं कि आज शब कद्र है। ये वो कपड़े हैं जो सरकार ने मुझको अता फरमाए थे, इससे ज्यादा कीमती आज की रात का लिबास कोई नहीं हो सकता। अब ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के साथ चेहरे में मुशाबे हैं। वजह मैंने आपको बताना चाहता हूं, क्या वजह है? हुजूर के अब्बा के साथ एक बच्ची पैदा होती है, इसका नाम था उम्मुल हकीम अल बैज़ा। ये बच्ची सगी फुप्पी हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अगली बात बताऊं, जो हुजूर की सगी फुप्पी है वो सगी नवासी है, सगी नानी है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर की सगी फुप्पी, उस्मान की सगी नानी। इस वजह से उस्मान गनी का चेहरा, आपका कद रंग हुजूर के साथ मुशाबे था। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्मान गनी के निकाह में एक बेटी अता फरमाते हैं। जंगे बदर से वापसी होती है, हुजूर सीधे घर नहीं जाते, कब्रिस्तान जाते हैं। हुजूर की बेटी का जनाजा कब्र में रखा जा रहा था। उस्मान गमज़दा, परेशान। हुजूर ने पूछा क्या बात है? कहने लगे हजरत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए गमज़दा हूं। पूछा तुम्हें किस चीज की कमी है? पैसा है, दौलत है, इज्जत है, बड़ा खानदान है, और शादियां कर लो। अर्ज किया कि सरकार ये तो सब कुछ है, मगर जब तक ये बच्ची, ये मेरी बीवी जिंदा थी, मैं सीने पे हाथ मार के कहता था कि मैं हूं दामाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इज्जत खत्म हो गई मुझसे। ये जब जुमला कहा, नबी अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए खामोश रहे। थोड़ी देर के लिए आसमान पर नजर उठाई, नीचे नजर फरमाई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया अच्छा उस्मान, अल्लाह की बारगाह से हुक्म आया है कि मेरी दूसरी बेटी का निकाह मैं तेरे साथ कर दूं। अगर मेरी 40 बेटियां होती, एक के बाद एक मरती चली जाती, मैं तेरे निकाह में देता, इसलिए कि तुझे मुझ जैसा ससुराल नहीं मिल सकता और मुझे तुझ जैसा दामाद नहीं मिल सकता। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला 18 ज़िलहज, ऐन बकरा ईद के एक हफ्ते के बाद, जुमे का दिन, 86 साल का ज़ईफ बूढ़ा इंसान, और आज इनका यौम शहादत है। 40 दिन का भूखा और प्यासा, कुरान का आशिक। और ये यकीन मानना मेरे दोस्तों, उस्मान गनी का वजूद इस उम्मत में इत्तिहाद की अलामत था। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने के पास एक कुआं, लोग कहते हैं कि उस्मान अकरबा परवरी करता था, उस्मान के पास कुछ नहीं था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा, तस्दीक कीजिएगा जाकर। 14 सदियां बीत चुकी हैं, 14 सदियां। आज भी मकान का बिल आता है, ये औकाफ के मकान का बिल, ये पानी का बिल, ये गैस का बिल, ये बिजली का बिल, ये फोन का बिल। हम घर किसी और से खरीदते हैं, उसके नाम का बिल हमारे नाम आता है। जाएं जाके पता करें मदीने के अंदर कितने बागात हैं जहां पे आज भी ट्यूबवेल और बिजली का बिल उस्मान गनी के नाम पर आता है। आज भी 14 सदियां बीतने के बाद जिसकी जायदाद आज मौजूद है, तुम कहते हो अकरबा परवरी करता था, बैतुल माल का माल खा जाता था। अरे जिसने सब कुछ अल्लाह के नबी के दीन पे निसार कर दिया, लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। सिद्दीक अकबर का दौर है, मदीने में कहत पड़ता है, आटा, गंदुम, चावल खत्म, सब चीजें खत्म। ऐन तहज्जुद का वक्त है, मदीने के अंदर एकदम गर्दो गुबार मचता है, ऊंटों की घंटियों की टन की आवाज आती है। देखा कि एक लंबा काफिला चला आ रहा है। मदीने के ताजिर बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर कहते हैं कि हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं, बताओ गंदुम कितने की बेचोगे, चावल कितने में बेचोगे? वो कहते हैं 100 रुपए में। ताजिर कहते हैं 200 ले लो। नहीं, इससे ज्यादा नफा मिलता है। मदीने की सारी गल्ला मंडी के लोग इकट्ठा होकर उसके पास आ जाते हैं, उस अजनबी के पास। काली नकाब, काली पगड़ी, मुंह झुकावा। यानी अंदाजा लगाएं कि तारीख बताती है कि 100 रुपए की चीज के 1000 रुपए लगाए, 1000, मगर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे ज्यादा नफा मिलेगा, इससे ज्यादा नफा मिलेगा। सब कहने लगे यार इससे ज्यादा नफा कौन देगा तुझे? कहने लगे अभी बताता हूं। ये कहा, उस्मान ने अपने चेहरे से नकाब पलटी और कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। क्या तुमने कुरान में ये नहीं सुना, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है बढ़ा के जितना चाहता है अता फरमाता है। अपने 1000 2000 रखो अपने पास, सारी गंदुम सारे चावल का जमीन पे रख दो, जिसको जितनी चाहिए उठा कर ले जाए, जितनी चाहिए ले जाए। लो भाई, तहज्जुद के वक्त में ये वाकया पेश आता है। फजर की नमाज पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम के बड़े शहजादे
علی اور فاطمہ کے بڑے فرزند حسن مجتبی سوتے ہیں. سونے کے بعد کہتے ہیں اب جو سویا سو کے دیکھا نانا جان بڑے زرق برق لباس میں بڑے تندرست و توانائی کے ساتھ تیزی سے جا رہے ہیں. میں نے کہا نانا جان خیر ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا تیرے خالو عثمان نے آج کیا کام کیا ہے؟ ارے اس نے ایسا کام کیا ہے جس وقت سے مدینے کے غریبوں کے کھانے کا اس نے انتظام کیا ہے, اللہ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے اس پر فخر محسوس کر رہا ہے, اور جنت کی سب سے بڑی حور کے ساتھ آج اس کا نکاح ہے. نکاح کی مجلس کے اندر میں ہوں گواہ, اللہ ہے نکاح خواں, میں اسی کے لیے جا رہا ہوں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. لوگ کہتے ہیں اقربا پروری کرتے تھے, سرکاری مال کھا گئے تھے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کر وہ جیلم کا انجینئر, پلمبر, کوئی نلکے صحیح کرنے والا, کوئی ٹوٹیاں کھولنے والا, کوئی گٹروں کے اندر پائپ ڈالنے والا, اور وہ تنقید کرے عثمان غنی پر, امیر معاویہ پر, صحابہ کرام پر. اپنی ذات کو, اپنی زندگی اور اپنی تمام چیزوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے. یاد رکھنا میرے دوستو حضرات, صحابہ کرام پر زبان تان کو دراز کرنے والا اپنے ایمان کی خرابی اور بربادی پر دستخط کر کے مہر لگا دیا کرتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 86 سال کی عمر, 40 دن کے بھوکے پیاسے. آج 18 ذی الحج جمعے کا دن عثمان غنی لیٹے ہیں. چاروں طرف سے گھر کو باغیوں نے گھیر رکھا ہے, چاروں طرف سے. اور میں نے عرض کیا کہ عثمان اس امت کی وحدت کی نشانی تھے, اس امت کی اتفاق کی نشانی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن عثمان کھڑے کنویں کے پاس, پانی نکالا جا رہا ہے, ریت نکالی جا رہی ہے. بھئی کیا ہوا؟ انگوٹھی گر گئی. اچھا انگوٹھی کتنی تھی؟ چاندی کی. وزن کیا تھا؟ 4 ماشے. یار عثمان تم جیسا بندہ 4 ماشے چاندی کی انگوٹھی کیوں نکلوا رہا ہو؟ کہنے لگے میں قیمت کی وجہ سے نہیں نکلوا رہا, وہ انگوٹھی مجھے دی تھی نبی علیہ السلام نے, اور اس سے بڑھ کے بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان یہ انگوٹھی میں تجھے دے رہا ہوں, جس دن یہ انگوٹھی تیرے ہاتھ سے نکل کر گئی سمجھنا امت بکھر جائے گی. جب تک یہ انگوٹھی تیرے ہاتھ میں تیری پوری امت اکٹھی ہے, میری امت کی وحدت کی نشانی تو عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. انگوٹھی ملی نہیں اور یہ امت بکھرتی گئی, ٹوٹتی گئی, پھوٹتی گئی یہ امت. ذی الحج کی 18 تاریخ بقرعید کی ایک ہفتے کے بعد حجاج کرام جا چکے ہیں, مدینہ خالی ہے, اکا دکا لوگ مدینے کے اندر ہیں. باغیوں نے عثمان کے گھر کو گھیر لیا. 40 دن کی بھوک اور پیاس. آج تھوڑی دیر کے لیے عثمان غنی بیٹھے ہیں, اچانک ٹیک لگاتے ہیں, پیر پھیلاتے ہیں. 5 یا 7 منٹ کے لیے عثمان کی آنکھ لگتی ہے. 5-7 منٹ کے بعد عثمان کی آنکھ لگی, کھلی آنکھ, مسکراتے ہوئے. اچھا عثمان غنی کی 2 بیویاں جو حضور کی بیٹیاں تھی وہ تو فوت ہو چکی. اب جو عثمان کی بیوی تھی ان کا نام تھا بی بی نائلہ, یہ ان کا نام تھا. وہ مسکراتے ہوئے اٹھے حضور علیہ السلام. بی بی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, خیر ہے؟ 40 دن کی بھوک اور پیاس اور آپ مسکرا رہے ہیں, نہ چہرے پر زردی, نہ نقاہت, نہ تھکاوٹ. ایک بات پوچھو, یہ تو بتائیں کہ 40 دن کی بھوک پیاس, جو گھر میں پانی تھا, کھانا تھا, وہ آپ نے سب ہمیں دے دیا, آپ کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی؟ مسکرا کے فرمایا کہ اچھا بی بی لگتی ہے, جب تک برداشت کر سکتا ہوں برداشت کرتا ہوں, اور جب برداشت جواب دے جاتی ہے نا تو قرآن پاک کی 2 یا 3 آیتیں پڑھ لیتا ہوں, پھر قسم کھا کر کہتا ہوں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. اور اچھا جلدی کرو, ایسا کرو کوئی کپڑا لے کر آؤ, ایسا کپڑا جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک میرے بدن کو چھپا دے. حضرت جی وہ کیوں, کپڑا کہاں سے لاؤں میں؟ اور آپ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں, بڑی بات ہے. کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے چھوڑو ساری باتیں, کپڑا لے کر آؤ. کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ابھی جو میری آنکھ لگی تھی نا, آنکھ لگی تو کیا دیکھا, ایسا دیکھا کہ خدا نے سارے غم میرے دور کر دیے. ارے بھائی میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے حوض کوثر ٹھاٹھے مار رہا ہے, اور کنارے پر کھڑے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. دائیں جانب صدیق اکبر ہے اور بائیں جانب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ تینوں ہاتھ پھیلا کر کہتے کہ عثمان ہمارے دوست آجا, 40 دن سے جو تو نے روزہ مدینے میں رکھا اس کا افطار تو نے آج ہمارے ساتھ کرنا ہے. مجھے یقین ہو چلا کہ آج مغرب سے پہلے میں نے چلے جانا ہے, مغرب سے پہلے میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کپڑا نیا بدن کے ساتھ باندھ کر جاؤں,
کہ مجھے قتل کرنے کے بعد، مجھے شہید کرنے کے بعد کہیں میری بے حرمتی نہ کی جائے۔ کپڑا لپیٹتے ہیں، اور اللہ کریم نے جو سعادت دکھا دی تھی کہ حوض کوثر ہے اور تینوں دوست انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے کہ عثمان غنی جام شہادت کی منزل پر بڑھتے ہیں۔ ایک باغی آگے بڑھتا ہے اور عثمان غنی کے سر پہ وار کرتا ہے، اس کے بعد عثمان غنی کے گلے پہ وار کرتا ہے، عثمان غنی کے بدن سے خون کا قطرہ گرتا ہے، اور سب سے پہلے عثمان کا خون گرتا ہے کس مقام پر گرتا ہے؟ خدا کی قسم، یہ کون ہے؟ یہ بدر کا شہید ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو جہاں پر شہید ہوتا ہے وہ مقام گواہی دیتا ہے، یہ بدر کا شہید ہے، اس کے لیے میدان بدر گواہی دے گا، احد کا میدان گواہی دے گا احد والوں کے لیے، خندق و خیبر کا میدان گواہی دے گا ان کے لیے، کربلا والوں کے لیے کربلا کا میدان گواہی دے گا۔ عثمان کتنا بے گناہ بے قصور ہے، معصوم پاکیزہ ہے کہ عثمان کی گواہی خدا کا قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اس لیے کہ جب عثمان جام شہادت نوش کرتے ہیں، عثمان کے بدن کا خون نہ زمین پہ گرتا ہے نہ آسمان پہ گرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک کے صفحات ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہے، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ اس آیت پر عثمان غنی کا خون گرتا ہے، اور یہ اللہ کا ولی، نبی علیہ السلام کا دوہرا داماد، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ، شرم و حیا کا تاجدار، شرم و حیا اور باوقار کا سب سے بڑا تاجدار، نبی علیہ السلام کے دین کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے والا، اپنا سب کچھ لٹا دینے والا، جس کے نام کا لقب بن گیا تھا غنی، کہ جو اللہ کے دین پہ سب کچھ نثار کرتا ہے۔ 18 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، اور 86 برس کی عمر کے اندر یہ اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اپنے ان بڑوں کی، ان اکابر کی، ان صحابہ کرام کی تاریخ کو یاد رکھنا میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی برکت کا تقاضا ہے، ایمان کی حفاظت کا تقاضا ہے۔ اپنے آپ کو تیار رکھا جائے، اپنی نئی نسل کو ان باتوں سے آگاہ کیا جائے، اور الحمدللہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ پروردگار نے آپ کو ایسے امام و خطیب عطا فرمائے ہیں جو یقیناً آپ لوگوں کی اخلاقی، ایمانی، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی اللہ تعالیٰ ہر ظاہری باطنی امراض سے حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہر حاسد سے، ہر نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کو مزید ترقیات و برکات و عنایات عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ وابستگی، عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفروا لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔